کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ مبارک دن ہیں جن کی نسبت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بلکہ جد الانبیاء، جو بنی اسماعیل کے جد بھی ہیں اور بنی اسرائیل کے جد بھی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا اور کیا شان عطا فرمائی۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے، اللہ جسے بھی شان دیتا ہے یہ کیونکہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، تو میرے رب نے اس کی فطرت میں کیا کیا اوصاف رکھے ہیں، محاسن کیا ہیں، اسی بنیاد پہ میرا رب انہیں مقامات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو میرے رب نے دو بیٹے عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ دونوں کو میرے رب نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب عطا فرمائے، اور حضرت یعقوب کو پھر حضرت یوسف عطا فرمائے، اور پھر وہ حضرت موسیٰ سے ہو کر حضرت عیسیٰ تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے رب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اسماعیل کے بعد اس پورے خاندان میں کوئی اور نبی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے ذی شان لوگ ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کی اگر بات کریں، میرے آقا کے سلسلہ نسب کی بات کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 22 واسطے تو خود بیان فرمائے جو حدیث میں آئے ہیں، جو جناب عدنان تک جا کے پہنچتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب۔ اور ان ہستیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں ہر ایک اتنا خوبصورت تھا، اتنا ذی شان تھا، اتنا ذی وقار تھا، اتنا ذی احتشام تھا کہ میرے رب نے ان کے چہرے کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، سیرت کو بھی بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ کیوں کہ ان میں سے ہر ایک کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک جملہ، زمانہ بدلتا ہے، طبقہ بدلتا ہے، لیکن نام بھی بدل جاتا ہے، ایک نسبت اور ایک شان ہر ایک میں متفقہ نظر آتی ہے۔ جناب عدنان سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا روشن تھا، یوں لگتا تھا جیسے نور مصطفیٰ وہاں چمک رہا ہے، کہ یعنی رسول اکرم کے والد گرامی جناب عبداللہ انتہائی حسین ہے۔ کبھی موقع ہوا ان کے فضائل پہ ہم بات کریں گے، اور ان کا چہرہ اتنا حسین کیوں کہ نور مصطفیٰ ہے۔ جناب عبد المطلب کیوں کہ نور مصطفیٰ ہے، جناب ہاشم کیوں کہ نور مصطفیٰ ہے، جناب عبد مناف کیوں کہ نور مصطفیٰ ہے، جناب قصی کیوں کہ وہ نور مصطفیٰ ہے، جناب نضر کیوں کہ وہ نور مصطفیٰ ہے، جناب عدنان تک یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ان سب حضرات کے جد اعلیٰ کا نام ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے حوالے سے چند مروزات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ صرف یہ دو نبی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کی سیرت کو میرے رب نے قرآن میں اسوہ حسنہ کہا ہے۔ باقی کسی کی سیرت کے لیے میرے رب نے یہ اصطلاح، یہ مرکب، یہ خوبصورت جملہ ارشاد نہیں فرمایا، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یا آپ کی زندگی بہترین اور شاندار ہے، یا پھر حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی مکمل ہے۔ ان کی زندگی تو کئی ہزار سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن وہ تسلسل تھا، وہ فیضان تھا۔ کہیں سخاوت ہے، کہیں خوبصورتی ہے، کہیں مسافر نوازی ہے، کہیں مہمان نوازی ہے، کہیں عطا کرنے کی صفت ہے، کہیں شجاعت ہے، کہیں ذہانت ہے۔ اہل عرب کی میرے رب نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اہل عرب کے، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اہل عرب کو جو محمد رسول اللہ کی ذات نصیب ہوئی ہے، میرے رب نے کسی اور قبیلے میں کیوں نہیں بھیجا، کسی اور خاندان میں کیوں نہیں بھیجا؟ کتنے لوگ اس وقت اور موجود تھے، کتنی تہذیبیں موجود تھیں۔ عرب میں اس لیے بھیجا ہے
کہ ان کے اندر کچھ ایسے اوصاف تھے جو کسی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اہل عرب کا حافظہ اتنا شاندار تھا جو کسی اور کو نہیں تھا۔ ہزاروں اشعار، ہر طرح کے اشعار انہیں زبانی یاد ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی شخص ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ہزار ہزار اشعار سنا دیا کرتا تھا۔ یہ اہل عرب کی قوت حافظہ تھی، یہ ان کی شان تھی، حافظہ کی، یاد دہانی کی۔ اس طرح ان چیزوں کو ازبر رکھا کرتے تھے۔ تو میرے رب نے انہیں قرآن دینا تھا جن کا حافظہ اتنا اچھا تھا، کیونکہ قرآن انہوں نے یاد کیا، آج تک ہمیں نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے پہنچا، فاروق اعظم کے ذریعے پہنچا، جناب ذو النورین جو جامع القرآن ہیں، کامل الحیا والایمان ہیں، ان کے ذریعے پہنچا، اور سب سے بڑھ کر مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کے ذریعے پہنچا۔ تو یہ عرب کا حافظہ اتنا شاندار تھا، فراست بھی تھی، ذہانت بھی تھی، فطانت بھی تھی، ذکاوت بھی تھی۔ تو یہ اہل عرب کے وہ سارے فضائل ہیں، یہ سارے خصائل ہیں جو میرے رب نے تنہا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو عطا فرمائے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا کوئی بھی مہمان نواز نہیں گزرا۔ وہ اتنی مہمان نوازی کرتے تھے، ہر روز کھانا کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اگر رہنمائی لینا چاہتے ہو تو یا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ جاؤ یا پھر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آ جاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان دونوں ہستیوں کی سیرت کو جنہیں اللہ نے قرآن میں اسوہ حسنہ کہا ہے، انہیں ہم ملا کر بیان کرنا چاہیں تو اس کی تطبیق، اس کی تعبیر، اس کا انطباق یہ بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذات سے جس سیرت کا آغاز ہوا تھا، جناب محمد رسول اللہ پہ میرے رب نے اس سیرت کو مکمل فرما دیا ہے۔ آقا کی ذات پہ سیرت مکمل ہو گئی ہے۔ صرف 63 برس میں میرے آقا نے وہ مقدس نقوش چھوڑے ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی سلامت رہیں گے۔ تو ارشاد فرمایا جہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کا ذکر ہے، وہاں بھی کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ جہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے وہاں بھی کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہو، میرا رب اسے محمد رسول اللہ کی سیرت سے رہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی سیرت سے بھی رہنمائی اسے ملتی ہے کہ جو یوم آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہو اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت تو آج بھی کھلی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں پڑھا، خلفاء کے زمانے میں نہیں پڑھا، تابعین کے زمانے میں نہیں پڑھا، جو کربلا میں جناب امام حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے، سیرت تو ان کے سامنے بھی جناب رسول اللہ کی تھی۔ آج بھی کتنی دنیا ہے جو کلمہ سے محروم ہے، جو رسول اکرم کی سیرت کے فیضان سے محروم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرا رب اسے دیتا ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، جو اللہ کے وجود کا یقین نہیں رکھتا، جسے اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے، جو وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، جو تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہوگا، اسے تو پھر رسول اللہ کی سیرت سے رہنمائی نہیں ملتی۔ جو خالص توحید لے کر آتا ہے اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے، میرا رب اسے رہنمائی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ ساری آزمائشیں اور سارے امتحانات جن سے میرے آقا کے جد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ گزرے ہیں، قرآن پاک نے سب کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ انہیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند آیات کی روشنی میں حضرت ابراہیم کی شان بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی سیرت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بھی سمجھنا لازم ہو گیا ہے، ہم پہ ہلکی سی بیماری آ جائے تو ہم چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے انبیاء کن مصائب سے گزرے ہیں، انبیاء کن تکالیف سے گزرے ہیں۔ حضرت ایوب کا پورا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب کا سارا جسم بیماری کی زد میں بالکل فنا ہو گیا تھا، زبان سلامت رہ گئی تھی لیکن ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا تو ہی بیماری دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے رب نے آپ کو شفا بھی عطا فرمائی۔ حضرت یونس کی آزمائش دیکھیے نا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے رب نے پھر انہیں بھی دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو ان ساری آزمائشوں سے اللہ کے یہ انبیاء گزرے ہیں۔ نبی آزمائش سے گزر سکتا ہے تو امتی کیوں نہیں گزر سکتا؟ جناب محمد رسول اللہ گزر سکتے ہیں تو آج کا انسان کیوں نہیں گزر سکتا؟ نہ تو ہم اللہ کے دروازے پہ جانے کو تیار ہوتے ہیں، جاتے بھی نہیں۔ یعنی سردیوں میں، سخت سردیوں میں اگر وضو 2 بار کرنا پڑ جائے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا مشکل ہے، یعنی وضو نہیں ہم کر سکتے۔ جنت میں
پھر ہمیں اعلیٰ ترین مقام بھی چاہیے ہوتا ہے، جنت الفردوس لینی ہے، اور اتنی سی مشقت بھی ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ مقام کیسے ملتے ہیں؟ یا ابراہیم کی زندگی سے یا محمد رسول اللہ کی زندگی سے مطالعہ کیجئے۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو آزمائش آئی، جسے ہم آتش نمرود کی آزمائش سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ آگ جلائی گئی تھی جس میں پھر میرے رب نے آپ کو بچایا تھا، وہ پورا قصہ جو قرآن عزیز میں سورہ ابراہیم میں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ارشاد فرمایا جب ابراہیم جوان ہو گئے نا، ابراہیم بالغ ہو گئے اور ان کی عقل پختہ ہو گئی، میرے رب نے انہیں رشد و ہدایت عطا فرما دی۔ پھر حضرت ابراہیم نکلے۔ حضرات محترم، رشد و ہدایت کا تعلق توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو رشد و ہدایت سے محروم ہے وہ توحید سے محروم ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے پھر میرا رب اسے کوئی مرشدی عطا نہیں فرماتا، اسے کوئی ہدایت دینے والا نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نکلتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، نیک فطرت ہیں، نیک خصلت ہیں، پیغام لے کر نکلے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ وہ پورا واقعہ قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے، کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور کوئی توحید کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا، بتوں کے سامنے جھکنا نہیں چھوڑتے تھے۔ جناب ابراہیم نے اپنی ذات سے عہد کیا، اور عہد یہ تھا کہ جب سال میں وہ خاص دن آتا ہے، ساری قوم اس بستی سے باہر نکل جائے گی، میں بت خانے میں جاؤں گا، سارے بتوں کو پاش پاش کر دوں گا، یہ واپس آئیں گے، آ کر اپنے خداؤں کا حال دیکھیں گے تو پھر کوئی تو سوچے گا جو خدا خود کو نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیسے بچا سکتا ہے۔ یہ رشد و ہدایت کی بات ہے، یہ لاجک ہے، یہ کامن سینس ہے کہ انسان کیسے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ حضرات محترم، دین کی تبلیغ کے اصول بھی میرے رب نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رستے کی طرف اگر لوگوں کو دعوت دینا چاہو، اگر داعی بننا چاہو، اگر مبلغ بننا چاہو، داعی اور مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ حکمت کے ساتھ بن سکتا ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ بن سکتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کبھی جھگڑا کرنا پڑے تو جھگڑے سے مراد باہم دست و گریباں ہونا نہیں ہے، جھگڑے سے مراد ہے احسن دلائل کا تبادلہ کیا جائے۔ اگر میری دلیل کمزور ہے تو بہتر دلیل کو تلاش کیا جائے، جس کی دلیل بہتر ہے اسے سنا جائے، اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ دانش کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، رشد و ہدایت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ نے ارادہ کر لیا جب سارے لوگ باہر چلے جائیں گے تو میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا۔ وَتَاللَّهِ، اللہ کی عزت کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ جب وہ چلے گئے، حضرت بت خانے میں چلے گئے، کلہاڑا اٹھایا، بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، پاش پاش کرنا شروع کر دیا، کسی کا سر اتارا، کسی کا بازو اتارا، کسی کا ناک اتارا، کسی کے کان اتارے، کسی کی ٹانگ اتاری، یعنی ایک عضو اتار دیا، کسی کا آدھا اتار دیا، کسی کا سارا جسم اتار دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آخر میں جو سب سے بڑا بت تھا بت خانے میں، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے باہر تشریف لے آئے۔ وہ رات کو واپس آئے، بت خانے عبادت کے لیے پہنچے تو دیکھا کسی خدا کی ناک کوئی نہیں، کسی خدا کا کان کوئی نہیں، کسی کی زبان کوئی نہیں، جو بھی انہوں نے کیفیات بنائی ہوئی تھی، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا سر کوئی نہیں، کسی کا پاؤں کوئی نہیں۔ جب یہ کیفیات دیکھیں سارے بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ کون ہے ظالم جس نے ہمارے ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں اہل اسلام سے گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گا، ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جن بتوں کو توڑا تھا وہ سچے خدا نہیں تھے، وہ جھوٹے معبود تھے۔ تو جو باطل معبودوں کو پوجنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے الہ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو سچے الہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو سچے رسول کی عبادت کرنے والے ہیں، لہذا ناموس رسالت کا معاملہ ہو، ناموس الوہیت کا معاملہ ہو، ہمیں بھی سر بکفن ہو کے باہر نکلنا چاہیے اور زمانے کو بتانا چاہیے وہ اگر اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے اتنے غیرت مند ہیں تو ہم اپنے سچے خدا کے لیے کتنے غیرت مند ہیں، ہم اپنے سچے رسول کے لیے کتنے غیرت مند ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ ظالم جس نے ہمارے الہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک دوسرے کو کہنے لگے، وہ پنچایت لگ گئی،
سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، لگتا ہے اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، اعلان کیا گیا ابراہیم کو لے آؤ، سامنے بٹھاؤ اور اس سے سوال کرو تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، اگر اس نے ہمارے الہ کی بے حرمتی کی ہے تو ہم اسے سزا دیں گے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، جناب ابراہیم آ گئے، سامنے بیٹھ گئے، عزت کے ساتھ، فخر کے ساتھ، مباحات کے ساتھ، سر بلند کر کے آپ سامنے بیٹھے۔ لوگوں نے سوال کیا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے جس کی تو نے ناک ہی اتار دی ہے، ہمارا خدا ہے جس کا تو نے کان اتار دیا ہے، ہمارا خدا ہے کہ جس کے تو نے گردن اتار دی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ سے سوال نہ کرو، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آؤ بت خانے چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اگر کوئی بت سلامت رہ گیا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو کیسا معبود ہے اگر تو دوسروں کو بچا نہیں سکا۔ بت خانے میں پہنچے، دیکھا کہ جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے۔ جناب ابراہیم نے رشد و ہدایت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، کامن سینس کے ساتھ آپ نے ضمیر جھنجھوڑتے ہوئے کہا مجھ پہ سوال نہ کرو، آپ نے اس بڑے بت کو پوچھو جس کے ہوتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو، باطل معبودوں کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، وہ واپس لوٹ آئے، کوئی جواب تھا نہیں، کس بت سے سوال کرتے؟ جسے خدا کہتے تھے وہ بول سکتا نہیں تھا، اپنے آپ کا نفع نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر سر جھکا کر کہنے لگے، سر جھکائے، اپنی شکست کو مانا، ہار کو مانا، باطل کو تسلیم کیا، ایمان نہ لانے کے گناہ کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں ان لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے یہ تو بول ہی نہیں سکتے، جو بول ہی نہیں سکتا وہ کیسے بتائے گا کہ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ جناب ابراہیم مسکرائے، آپ نے کہا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اس کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو اپنے چھوٹے معبودوں کو بچا نہیں سکتا، جو اپنے نقصان سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، جناب ابراہیم نے کہا افسوس ہے تمہاری عقل پہ، اے حضرت انسان تو اشرف المخلوقات تھا، اے حضرت انسان تو مسجود ملائک تھا، اے حضرت انسان تو اللہ کا خلیفہ تھا، نائب تھا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگا، کیا تو عقل نہیں رکھتا؟ جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو وہ تجھے فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا، جن کے نصیب میں تھا اس نصیحت سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جن کے نصیب میں نہیں تھا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، سارے جمع ہو گئے، کہا کہ آگ لگاؤ، ابراہیم کو جلا دو تاکہ ہم اپنے اس جھوٹے الہ کی مدد کریں اور زمانے کو بتائیں کہ اس نے ہمارے خدا کی بے حرمتی کی ہے، اور جو خدا کی بے حرمتی کرتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اسی جملے پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ سیرت ابراہیمی کیا ہے، شان ابراہیمی کیا ہے۔ خلیل اللہ بننا آسان ہے، امام الناس بننا آسان ہے، محمد رسول اللہ کا جد بننا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا اپنی نسل سے محمد رسول اللہ کو، کہا تھا میرے مولا مجھے عطا فرما، پھر میرے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، آزمائشوں سے گزارا، اس قابل بنایا کہ ابراہیم کو محمد رسول اللہ نصیب ہو سکے۔ اب وہ لمحہ آ گیا کہ جہاں کسی بھی انسان کا شاید ایمان سلامت نہ رہے سوائے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے۔ آگ کے شعلے ایسے بھڑک رہے تھے کہ آگ میں ڈالنے والے جو نمرودی ہیں وہ قریب نہیں جا سکتے تھے۔ منجنیق کو تیار کیا گیا، جناب ابراہیم کو دور سے پھینکا گیا، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے۔ آگ دور دور تک انسان کو اپنی تپش سے جلا کر راکھ بنا رہی تھی، کوئی نمرودی خود قریب نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے دور سے پھینکا گیا، اور جیسے ہی آپ آگ میں آتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے اتنے غیرت مند تھے، ادھر ابراہیم کے سچے خدا کو اتنی غیرت آئی، اعلان فرمایا آگ تجھے بھی میں نے پیدا کیا ہے اور تیرا کام ہے جلانا، آج تیرا پیدا کرنے والا حکم یہ دے رہا ہے تو ابراہیم کو جلائے گی نہیں، ابراہیم کے لیے تو سلامتی کا باعث ہو جا، ابراہیم کو محفوظ فرما لے۔ اتنا ٹھنڈا نہیں ہونا کہ ٹھنڈک سے ہلاکت ہو جائے، اتنی حرارت نہ ہو کہ حرارت اور گرمی سے ہلاکت ہو جائے۔ بھئی ٹھنڈک اتنی جو سلامتی والی ہے، حرارت اتنی جو سلامتی والی ہے۔ ابراہیم آگ میں آئے، اسے آگ نہ لگے، اسے گلزار لگے، اسے لگے میں گلزار میں آ گیا ہوں، باغباں میں آ گیا ہوں، یہ راحت نصیب ہو گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ابراہیم کے ساتھ یہ ظلم، وہ تو تیرے لیے اتنا غیرت مند ہے، تو مجھے حکم ہو تو میں آگ کو بجھا دوں، ختم کر دوں۔ میرے رب نے فرمایا جاؤ جا کر ابراہیم سے بات کر لو۔ نارے نمرود میں گرنے لگے، جبریل آئے، آ کر کہا اللہ کی اجازت لے کر آیا ہوں، حکم ہو تو اپنے پروں سے اتنی ہوا چلے گی، پر ہلاؤں گا اتنی ہوا ہوگی آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تیرے پروں کی ہوا نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کی رضا چاہیے، اگر وہ اس حال میں راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ ابراہیم جلنے کو تیار ہے۔ ابراہیم بننا آسان نہیں ہے، آج بھی ہو گھر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ انسان شکوے تو کرتا ہے، انسان روتا تو ہے، بیماری آئے تو رونا، نقصان ہو تو رونا، تجارت میں خسارہ تو رونا، کرونا آ گیا تو ساری دنیا نے رونا شروع کر دیا، حرم بند کر دیا گیا، ہر انسان شکوہ کناہ ہو گیا۔ اور یار ابراہیم بننے کے لیے انسان کو آزمائشوں کی بٹی سے گزرنا ہوتا ہے، آتش نمرود سے گزرنا ہوتا ہے، نار نمرود کو برداشت کرنا ہوتا ہے، عقل کو شکست فاش دے کر عشق کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، پھر امام عشق بن جاتا ہے۔ اور جب انسان امام عشق ہوتا ہے میرا رب اسے امام الناس بنا دیتا ہے، ساری انسانیت کا امام بنا دیتا ہے۔ یہ آتش نمرود کی وہ آزمائش ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے نظر آتی ہے۔ دوسری آزمائش، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑا، اہل و عیال کو، مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں۔ آج ہم حرم جاتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا واپس آنے کو، کیا خوبصورت حرم سجا ہے میرے رب کا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج کے دن، یہ حج کے دن، یہ ایام، یہ خوبصورت ایام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ یاد، آج انسان کا دل کرتا فنا ہو جاؤں اللہ کے گھر میں، حجر اسود کو چوم چوم کر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی بالکل فارغ ہو جاؤں۔ ہر وقت احرام کی حالت میں جو نشہ انسان پہ طاری ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جو لذت نصیب ہوتی ہے، کعبے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا، یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ اور جب وہ کعبہ سامنے آ جائے، اللہ کا گھر اور منظر، پھر انسان جھومتا چلا جاتا ہے، طواف کرتا چلا جاتا ہے۔ قربان جاؤں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ کہ وہ جب اس کعبے کا طواف کرتے تھے تو کعبے کا کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، جناب محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ اور حضرت عثمان نے کہا تو مکے والو، ہم کعبے کا طواف تو کرتے ہیں لیکن اصل میں اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو نمازیں نقش پا کی تلاش میں پڑھتے ہیں، روزہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، تو کہا میں طواف نہیں کروں گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے۔ تو آج تو بڑا خوبصورت منظر ہے، حرم اتنا وسیع ہو گیا، اتنا شاندار ہو گیا، اتنا خوبصورت ہو گیا، انسان وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا۔ اور جب ابراہیم گئے تھے تو حرم کا یہ حال نہیں تھا، ذرا اندازہ کیجئے، ہزاروں سال پیچھے جا کر ذرا اندازہ کیجئے کس کیفیت میں صحرا میں۔ آج بھی جب انسان مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان سفر کرتا ہے، مکہ مکرمہ معظمہ مدینہ منورہ مشرفہ طیبہ کے درمیان سفر کرتا ہے جو تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے، آج بھی وہی صحرا نظر آتے، آج وہ چٹیل میدان نظر آتے، آج وہ اجڑے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو انسان سوچتا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ چلیں ساری چیزیں تبدیل ہو جائے، پہاڑ تو یہ آج بھی وہی ہے جس کے اوپر سے گزر کر میرے رسول نے ہجرت فرمائی تھی۔ کیا کوئی پہاڑ تو نیا نہیں لگا دیا نا سعودی عرب میں اس حکومت نے، پہاڑ تو وہی ہے، صحرا تو وہی ہے، جہاں جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں ہوئی، جو آج بھی قائم ہے اسی طرح ہے۔ تو صحرا سے جب انسان گزرتا ہے تو آج بھی لرز جاتا ہے کہ صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے خود چلے جانا، یہ ابراہیم کا کام ہے۔ شان ابراہیمی کیا ہے، سنت ابراہیمی کیا ہے، اور درود ابراہیمی کیا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے چھوڑا جناب ہاجرہ کو اور ننھے منھے اسماعیل کو۔ وہ اسماعیل
جس کی حفاظت میرے رب نے خود فرمانی تھی، مسجد اقصی میں نہیں، فلسطین میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بیت اللہ میں چھوڑا، تاکہ زمانے کو یہ پتہ چلے اسماعیل کی حفاظت میں نے اس لیے کی ہے۔ ایک واقعہ، جب اللہ رب العزت کے حکم سے جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تو ہمیں لگتا ہے چھری نہیں چلی، اسماعیل زندہ رہ گئے۔ اللہ نے کیوں بچایا؟ محمد رسول اللہ کا نور منتقل ہونا تھا۔ لیکن یہاں بھی تو دیکھیے، چند دنوں کا بچہ ہے، پھر آب زمزم نصیب ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ یہاں بھی تو اللہ نے بچانا تھا اسماعیل کو، کہ اسماعیل اس امانت کو لے کر آئے تھے جو جناب عبداللہ تک پہنچانی تھی، اور پھر جناب عبداللہ سے محمد رسول اللہ کا ظہور ہونا تھا۔ قرآن اعلان کرتا ہے 13ویں پارے میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، تیرا حکم تھا ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جس میں زراعت ہی نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، لیکن تیرے گھر کے قریب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے سہارے پہ، تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، قربان جاؤں جناب ابراہیم پہ، قربان جاؤں سیرت ابراہیمی پہ، قربان جاؤں شان ابراہیمی پہ۔ اس حال میں چھوڑ کے جا کے یہ نہیں کہہ رہے مولا انہیں رزق دے، مولا انہیں کاروبار دے، مولا انہیں مال دے، مولا انہیں کثرت معیشیت، اب نہ عرض کرتے مولا انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا ہر چیز برداشت کر لیں لیکن ان کی جبین تیری بارگاہ میں جھکنی چاہیے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور پھر جب تمہیں راضی کر لیں، اقامت صلاۃ سے تجھے راضی کر لیں، تو پھر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کھینچنے والا بنا دے، لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں، رغبت محسوس کریں، کشش محسوس کریں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، پہلے نماز، پھر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت، پھر کہا مولا انہیں رزق بھی عطا فرما دے۔ ہم تو پہلے رزق مانگتے ہیں، سیرت کی باتیں بعد میں ہوتی، تو سیرت ابراہیمی، شان ابراہیمی، سب سے پہلے اقامت صلاۃ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ایصال ثواب اور دعائے استغفار، مغفرت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ کی شان ہے، آپ نے سکھایا ہے۔ جب چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے، جناب ہاجرہ کو چھوڑا اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ اب دیکھیے، ایک تو ہے ابراہیم جو چھوڑنے والا، دوسری ہے جناب ہاجرہ جنہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اب ان کا کردار کیا ہے اس حال میں؟ جب تک گھر سے سکون نہ ہو، انسان نہ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، نہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب تک اپنے ساتھ نہ دے، مولا کائنات شیر خدا کھڑے نہ ہوتے تو صدر اسلام میں مشکلیں پیش آتی۔ توحید کا پہلا مرکز، پہلا دعوت کا مرکز حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا گھر بنتا ہے۔ رسول اکرم کو گھر سے سکون ملا، جناب خدیجہ الکبریٰ سے سکون ملا، اپنے مبارک چچا سے سکون ملا، تو یہ ایسے ہی سفر طے ہوتا ہے۔ جناب ہاجرہ انکار کر دیتی میں نے نہیں جانا تو پھر کیا ہوتا؟ ہاجرہ بھی آ گئی، وہاں چھوڑ دیا گیا۔ فلما مدا نادته ہاجر، جب وہ چلے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑا اور پلٹے، نادته ہاجر، حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دے کر کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم ایک بات تو سنتے جائیے، من امرک ان تترکنا بارض لیس فیہا زرع ولا درع ولا ماء ولا زاد ولا انیس، کہا اے ابراہیم اتنا بتا دیں بس، کس نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ دیں جہاں نہ پانی ہے، نہ زاد راہ ہے، نہ کو ہمدم ہے، نہ کو کھیتی باڑی ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، کیونکہ ہاجرہ بھی جانتی تھی ابراہیم خود نہیں چھوڑ کے جا رہے، بس کسی کا حکم آیا ہے۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ حکم کس کا ہے، کہیں ابراہیم اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑ کے جا رہے، کیا کسی اور کا حکم ہے یا ان کی مرضی ہے؟ سوال کیا، بتاؤ ایسی زمین میں لیس فیہا زرع ولا درع ولا ماء ولا زاد ولا انیس، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں، وہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کا حکم ہے؟ قالا یا ہاجر ربی امرانی، اے ہاجرہ مجھے میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا، میرے رب کا حکم ہے۔ جب ایسا کہا
اب سنیے اس پاک بی بی کا جواب، میرا رب محبت کرتا ہے انبیاء سے، رسولوں سے، اور اپنے نیک بندوں اور بندیوں سے۔ اتنے مشکل وقت میں ابراہیم تو چلے گئے، اب اسماعیل کو بھی سنبھالنا تھا، اپنی حفاظت بھی کرنی تھی، بیت اللہ کی حفاظت بھی کرنی تھی، سب ذمہ داری جناب ہاجرہ پہ۔ ہاجرہ نے بھی تو حق ادا کیا ہے نا، کہ میرے رب نے آج تک صفا مروہ کو محفوظ کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو بھی عمرہ حج کرنے کے لیے آئے گا، جہاں ہاجرہ چلتی رہی وہاں چلنا ہے، جہاں ہاجرہ دوڑتی رہی وہاں دوڑنا ہے۔ اب یہ قیامت تک جناب ہاجرہ کی سنت زندہ رہے گی، کیوں؟ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سلاست اسلام کا مظاہرہ کیا۔ قالت فإنه لن يضيعنا، تو پھر کہنے لگی ابراہیم پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیے جہاں جانا ہے، ہمیں یقین ہے جس نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے۔ یہ توکل چاہیے، یہ شان ابراہیمی ہے، یہ سیرت ابراہیمی ہے، بلکہ یوں کہوں گا یہ شان آل ابراہیم بھی ہے اور سیرت آل ابراہیم بھی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل کی سیرت یہ ہے کہ کہا کہ آپ جائیے، اب وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ توکل۔ فلما ولا، پھر جب وہ مڑے تو یہ آیت مبارکہ انہوں نے پڑھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو حضرات محترم پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم بھی قربانی دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا قربانی کے سلسلہ ہے، آغاز صرف حضرت ابراہیم کی اکیلی ذات سے نار نمرود میں، اور پھر دوسرا جو مرحلہ آیا اس میں اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو ساتھ شامل کر لیا۔ اب پہلے اکیلی قربانی جناب ابراہیم کی، اب دونوں کی، ہاجرہ بھی اور ابراہیم دونوں کی قربانی۔ پھر وہ تیسرا وقت آیا کہ جب حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کے ساتھ میرے رب نے اسماعیل کو بھی قربانی کے لیے قبول فرما لیا۔ وہ تیسری قربانی جو بالکل آج کے دنوں کی سنت ہے، مبارک دنوں کی، عید الاضحیٰ، قربانی کے جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ سارا حج تو یہی ہے، کہیں ابراہیم کی یاد ہے، کہیں ہاجرہ کی یاد ہے، کہیں اسماعیل کی یاد ہے، کہیں اسماعیل کی یاد ہے، کہیں جناب ہاجرہ کی یاد ہے، کہیں ابراہیم کی یاد ہے، اور جب ان ساری یادوں کو ملا دیا جائے تو پھر محمد رسول اللہ کی یاد بن جاتی ہے۔ میرے آقا ان سنتوں کو زندہ نہ رکھتے تو کون رکھتا؟ آقا نہ بتاتے کہ یہاں ہاجرہ چلتی رہیں تو کون جانتا تھا؟ میرے آقا نہ بتاتے یہ پتھر جنت سے آیا تو کون جانتا تھا؟ میرے آقا نہ بتاتے یہ پتھر گناہ چوس لیتا ہے تو کون جانتا تھا؟ میرے آقا نہ بتاتے یہ پتھر وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، یہ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، تو کسے پتہ چلتا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مینا میں ہوئی، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے مینڈا ذبح نہ کرتے تو کسے پتہ چلتا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زندہ رکھا۔ اسماعیل چلنے کے قابل ہو گئے۔ یار قربانی پہ قربانی ہے تو آزمائش پہ آزمائش ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جب کبھی مصیبت آ جائے، اپنی فطرت کی بات ہے، انسانی فطرت کی، ہم کہتے ہیں مصیبتوں نے ہمارے گھر کو دیکھ لیا ہے، میرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، کسی اور پہ آزمائش نہیں ہونی چاہیے۔ نارے نمرود سے بچے تو اولاد کو اور بیوی کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنا پڑا۔ اب بچہ چلتے چلتے چلنے کے قابل ہو گیا ہے، چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اب اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے میری بارگاہ میں پیش کر دو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ اس سے بڑا کیا امتحان ہو سکتا ہے؟ اب یہ جناب اسماعیل کا امتحان بھی، جناب ہاجرہ کا امتحان بھی، جناب ابراہیم کا امتحان بھی۔ تو انسان کندن کب بنتا ہے؟ انسان کامل کب ہوتا ہے؟ انسان مقتدا کب بنتا ہے؟ انسان پیشوا کب بنتا ہے؟ انسان امام کب بنتا ہے؟ جب تک قربانی کا سلسلہ اپنی ذات سے اپنے خاندان تک نہ پھیل جائے، انسان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ یہ قربانی دیکھیے نا، اور پھر وہی سلسلہ تھا، کبھی اسماعیل ہیں، کبھی جناب عبداللہ کا قرہ نکلتا ہے وہ قربان ہونے لگتے ہیں، پھر ان کے صدقے اونٹ دیے جاتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ جلوہ افروز ہوتے، پھر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اپنے سارے صاحبزادوں کی قربانیاں دیتے، پھر قربانی کا سلسلہ کربلا تک پہنچتا ہے۔ تو کربلا تک قربانیوں کا سلسلہ بنو اسماعیل کی ہی قربانیوں کا سلسلہ تھا، حضرت ابراہیم ہی کی تو قربانیاں تھیں جو وہ حضرت سیدنا علی اصغر تک قربانی کا سلسلہ جاتا ہے، چلنے کے قابل ہوئے۔ ذرا اندازہ کیجئے 86 سال کی عمر میں بچہ ملے، اولاد پہلے نہیں ہے، 86 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، اب 13 سال عمر ہو گئی، والد گرامی کی عمر 99 سال ہو گئی، تقریباً 100 سال، اب بچہ سہارا بننے والا ہے، چلنے کے قابل، اور کیسا ماہجبی ہے، کتنا خوبصورت ہے، نور مصطفیٰ کا حامل ہے، اتنا خوبصورت ہے اسماعیل۔ تو حکم آ گیا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ ہے کسی باپ میں حوصلہ؟
ہے کسی باپ میں جرت؟ گزارش آج صرف اتنی ہے، قرآن کی ان آیتوں کو روایتی قرات میں نہ پڑھا کریں، کبھی ان آیتوں کی روح میں اتر کے سمجھا کریں قرآن تمہیں بتانا کیا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ان سارے واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے عبرت کے کون سے دروس میرے رب نے یہاں پنہاں کر رکھے؟ اس سیرت کو سمجھ کے ہم نے کیسے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، ہم نے کیسے عمل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کو اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کہا فلما بالغ معہ السعی، چلنے کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے چھپایا نہیں۔ انی اذبحک، وہ ایک روایت ضعیف سی بیان کی جاتی ہے کہ شاید آپ حضرت اسماعیل کو اس لیے تیار کر کے ساتھ لے گئے تھے کہ کسی دعوت پہ جانا ہے اور بچے کو احساس نہ ہو مجھے کس لیے لے کر جا رہا ہے۔ بٹھایا گیا، یہ تو مجلس مشاورت لگی ہے جس کی صدارت حضرت ابراہیم نے فرمائی ہے، اور بطور ممبر اس مجلس مشاورت میں جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل خود تشریف فرما ہے، اور ایجنڈا سامنے یہ رکھا گیا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ کیا کیا جائے؟ اب اسماعیل انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ ہاجرہ انکار کر دیتی تو کیا ہوتا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی کر گزریے، جو حکم ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی میری بات تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج جب جانور ذبح ہوتا ہے نا تو ہم سے تو وہ بھی دیکھا نہیں جاتا، انسان برداشت نہیں کرتا۔ اگر یہ جانور ذبح نہ ہوتا، حضرت اسماعیل کی قربانی کے تسلسل میں ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھوں سے ذبح ہوتے، ذرا اندازہ کیجئے۔ اسماعیل تو وہ ہے جس کے صدقے میرے رب نے قیامت تک کے سارے اولاد کو، بچوں کو زندگیاں عطا فرمائی۔ آج جتنے بھی صاحبان اولاد ہیں، کبھی سمجھو آنکھیں بند کر کے جناب ابراہیم کی اس آزمائش کو، اور وہ کیا بیٹا ہے 13 سال کا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ کو پی ایچ ڈی کر کے آ گئے تھے کسی یونیورسٹی سے، ابھی 13 سال کا بچہ ہے، کس نے سکھائے تھے یہ آداب فرزندی کہ باپ اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کرے تو انکار نہیں کرتے، سب کچھ قربان کر دیا کرتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل کو لے کر مینا آئے۔ اب دیکھیے وہ 13-14 سال کا بچہ ہے، وہ وہاں آ کر چند چیزیں حضرت اسماعیل ابراہیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ مجھے قربان تو کرنا چاہتے، میں تیار ہوں، لیکن میں چند درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں، معروضات ہیں، اس میں مہربانی فرمائیے۔ اور اس میں ایک تو بات یہ تھی کہ میرے بازو باندھ لیجیے گا، بازو باندھ کر مجھے الٹا لٹائیے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، تاکہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میرے خون کا کوئی ایک قطرہ نکل کر آپ کے مبارک وجود کو آلودہ نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو کہیں میرے عذاب میں کمی نہ ہو جائے۔ کیا حوصلہ ہے باپ کا اور کیا حوصلہ ہے بیٹے کا۔ آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، یہ غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے۔ حضرت اسماعیل نے اس کا آغاز فرمایا ہے، جناب امام حسین علیہ السلام نے اس کی انتہا فرما دی ہے، آپ نے اس کا اختتام فرما دیا ہے، اسے عروج پہ پہنچا دیا۔ تو کہا ابا حضور یہ تو بات بہت پیچھے رہ گئی کہ میں قربان بھی ہونا چاہتا ہوں یا نہیں ہونا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بازو باندھ لیجئے گا تاکہ میں حرکت نہ کروں، مجھے الٹا لٹائیے گا تاکہ میں اوپر دیکھ نہ سکوں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، چھری نکالی، چھری حلق پہ رکھتے ہیں، تو میرے رب نے آواز دی، این یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم اپنی آنکھیں کھولو، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ آنکھیں کھولی، میرے رب نے قربانی کو بھی قبول فرما لیا، بیٹا اسماعیل بھی دوبارہ زندہ عطا فرما دیا۔ جب ان ساری آزمائشوں سے گزر ہو گیا، ساری آزمائشوں سے، تو ارشاد فرمایا اب میں نے تجھے امام الناس بنا دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں نے جن آزمائشوں میں تجھے رکھا، ساری آزمائشوں میں تم پورا اترے ہو، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں نے اب تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ سامعین و ناظرین، بہت بڑی آزمائش ہے باپ اور بیٹے کی، ماں کی بھی، آپس میں پورا اترے، لیکن میرے رب نے جیسے چھری رکھی کہا آنکھیں کھولو، کھولا، بیٹا بھی عطا فرما دیا، قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔
پتہ یہ چلا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی ہے تو خلیل کو اتنا ہی آزمانا ہوتا ہے، گلے پہ چھری رکھے قربانی پوری ہو گئی، لیکن جب محمد رسول اللہ کی حبیب اللہ کی قربانی ہے تو وہ ایسے پوری نہیں ہوتی جب تک گردن کٹ کر نیزے کی نوک پہ نہ چڑھے اور اس وقت تک قربانی کی مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ حضرات محترم، ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، شان ابراہیمی کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، سیرت ابراہیمی کو بھی سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی زندگی کا شعار جب تک توحید کے ساتھ درود ابراہیمی کو نہیں ملائیں گے تو میرا رب ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ وما علی الا البلاغ۔